ڈیفینیٹلی یہ چونکہ میں نے ان کو کہا بھی تھا، ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ آن دا ریکارڈ آئیں، بتائیں، نام لیں، تو لیکن چونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نہیں نام نہیں بتا سکتا، اپنا ڈسکلوز نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکاری ملازم آپ کو پتا ان کو نوکری ان کو امیڈیٹلی نوکری سے نکال دیا جائے گا اس کیس سے. سو میرے کوڈ آف ایتھکس جو ہیں وہ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ اگر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کا نام نہ بتاؤں اور ان کا نام بتا دیا جائے. لیکن اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری جو کل مختلف لوگوں سے بات ہوئی جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے جن کے ایفیڈیوٹ چیف آف اسٹاف کے ایفیڈیوٹ کے ساتھ شامل تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج کورٹ کے سامنے ان کے ایفیڈیوٹ پیش کیے جا رہے ہیں. سو یہ ایفیڈیوٹس پہلے ان سے شاید لکھوا دیے گئے ہوں گے، لیکن ان سب لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آج کورٹ کے سامنے کل یعنی کہ پیش کر دیے جائیں گے. اس میں دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نہ کوئی ایفیڈیوٹ لکھا ہے، نہ ہی اس قسم کے کسی بھی ایفیڈیوٹ کے اوپر سائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا اس چیز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے دیکھیں اوور آل جو چونکہ بہت سے ایفیڈیوٹس آئے ہیں تو مجھے تو حیرانگی اس بات سے ہوئی ہے کہ اگر ایک سرکاری افسر بالکل لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے ایک ایفیڈیوٹ کے ساتھ، تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑے گا، تو اس میں سارا دیکھیں سب کچھ ڈاؤٹس میں آ جاتا ہے، آپ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. تو مجھے تو خود بڑھ کے بڑی حیرانگی ہوئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے فیک ایویڈنس گورنمنٹ یا کوئی بھی رسپانسبل لائر یا کوئی اتھارٹی دے سکتی ہے. لیکن اس کیس میں اگر یہ بات سچ ہے جو ان سرکاری افسر نے کہی ہے تو یہ بہت سیریس بات ہے، اور اس کا تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آگے کس طرح سے چلے گا مسئلہ. اس کے علاوہ دیکھیں اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو چیف آف اسٹاف نے ایفیڈیوٹ دیا، اس میں انہوں نے جو پیٹرول کی رسیدوں کی بات کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ری ایمبرس کرواتے رہے پیسے اگینسٹ ہز پیٹرول سیلنگ فرام فیک بائی سبمٹنگ فیک پیٹرول ریسیپٹ جو کہ کوئٹہ کے کسی پیٹرول پمپ کی تھی. تو اس میں دیکھیں بہت انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اسی پیٹرول پمپ سے اسی طرح کی فیک سو کالڈ فیک رسیدیں دو اور بہت ہی ریسپیکٹڈ اتھارٹیز بھی وہیں سے لیتی رہی ہیں، اور یہ گورنمنٹ نے اپنے کور سے نکالی ہے یہ بات. تو جب یہ گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ یہ صرف چیف جسٹس اکیلے نہیں بلکہ دو اور صاحبان بھی تھے، تو اس پہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوا کہ آپ کیا کریں گے. تو اگر اس طرح چیف جسٹس کا نام لیا تو ان دونوں کا بھی نام لینا پڑے گا. تو اس پہ ایون شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی ایک میٹنگ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ان تینوں کے اگینسٹ پروسیڈ کریں یا صرف چیف جسٹس کے اگینسٹ اس چارج کو آپ نکال دیں. یہ جو اب شامل ہو گیا اس میں، تو اب اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا باقی جو دو حضرات ہیں ان کے اگینسٹ پروسیڈ گورنمنٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ انصار عباسی صاحب آپ کا. وفاقی وزیر قانون وسیع ظفر نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اظہار خیال کے دوران احتجاج کرنے والے صحافیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں بدمعاش قرار دیا.